وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. آخر اس کے بعد میں فاطمہ بدرے کر تیار رہے گا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. میری تقریر کا عنوان ہے کہ عورت اور پردہ. بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجیے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لے. یعنی کلام اللہ شریف کی ساتھ میں پردے کا حکم نازل ہوا ہے. قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لیا کرے. اس آیت سے بھی پردے کی جانب اشارہ ہے. مگر دوستوں، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر، الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریخیاں ختم ہوئی، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے. مظلوموں اور بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی. مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے. اسلام نے ان کی ذلت و پستی کے گھام سے نکال کر بلندی پر پہنچایا. ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے. اگر تاریخ کی اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنکے بجنے لگے. مسلمان عورت کو اس کے گھر کے چار دیواریوں سے نکال کر شارع عام پر بدنام و رسوا کرنے کی انتک کوشش کی گئی. پھر نہ پوچھے اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا. بدکاری وزناکاری عام ہوتے چلے گئی. مکانوں اور دکانوں، بستوں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی. محترم دوستوں، اگر اسلام کے دشمن طاقتیں یورپ، امریکہ پردہ کے خلاف نعرہ بلند کرے تو ہمیں اس پر کوئی تعجب و حیرانی نہیں، کیونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح بدنام کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے. مگر افسوس، صد افسوس کہ آج ہمارے گاؤں کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی ایسی ذہنی غلامی کا شکار ہے. خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم آفتہ کی چکی میں پس رہی تھی. مسلمان عورتوں نے بھی اپنی بیٹیوں اور اپنی اولاد کو انگریزی اسکولوں میں داخلہ کرایا. اس لیے ہم بھی اسلامی دشمنوں کے ساتھ ہیں اور انہی کی دوش بدوش چل رہے ہیں. اللہ ہم سب کو پردے کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. انہی کی محفل سنوارتی ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہی ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، عنوان پر تقریر کر رہی تھی. آخرہ کو انعام دیا گیا ہے. وہ اپنا